لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اولیاء اللہ کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائیں۔ یہ بھانت بھانت کی گفتگو کرنے کا دور ہے، عجیب و غریب قسم کی گفتگو مسلمان ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک بندہ خود آ کے بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں صبح نماز کے لیے آنکھ میری کھول گئی تھی پر شیطان نے مجھے آنے نہیں دیا۔ تو میں نے کہا شیطان میں تو پھر بڑی طاقت ہوئی نا، اٹھنے بھی نہیں تجھے دیا، آنے بھی تجھے نہیں دیا، اور شیطان سمجھ بھی گیا کہ تو نماز پڑھنے لگا تھا۔ لوگ شیطان کا علم بھی مان لیتے ہیں، اس کی طاقت بھی مان لیتے ہیں، وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہ بھی مان لیتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ ولیوں میں بھی طاقت ہے، اللہ کے بندے بھی دل کی بات جان لیتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کچھ عطا کرتے ہیں، اس بات پر لوگوں کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو، رب کریم نے اگر اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، دل پہ قبضہ جما سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، تو پھر اس نے اپنے دوستوں کو بھی بڑی ہی طاقت عطا فرمائی۔ ماننے والے شیطان کا علم غیب بھی مانتے جاتے ہیں، اس کا حاضر و ناظر بھی مانتے جاتے ہیں، اور جن کو اللہ کہے الا ان، خالی اللہ کہہ دیا جائے بات پھر بھی ٹھیک ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اور خالی انا کہہ دیا جائے تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، لیکن اللہ بیان کرنے لگا نا ولیوں کی شان، اس کو پتا تھا کہ لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے تو دو جملے کہے، الا بھی کہا اور انا بھی کہا۔ الا خبردار، انا اولیاء اللہ ہے، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ کے ولیوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا تھا کہ سب نے لکھوا لینا ہے کہ میں بھی دم درود کر لیتا ہوں۔ مالک یہ بھی جانتا ہے کہ جو بیماریاں نہیں پیدا ہوئی وہ بھی پیر صاحب نے لکھ کے لگا دینی ہے کہ ان کا بھی علاج کرا لو، ان کا بھی تعویذ ملتا ہے۔ اور بات جب اس آیت کی ہونی ہے نا الا ان اولیاء اللہ ہے، تو وہ جاہل آدمی نے بھی اپنی بات کو سیدھی کرنی ہے کہ میری بات ہو رہی ہے۔ تو رب کریم نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگار نیکی کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں۔ پرہیزگار گناہ سے، پرہیز کا پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھانی ہے اور ساتھ پرہیز بھی کرنی ہے۔ وہ پرہیز کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہ کرے۔ یہاں تو کہتے ہیں میرے صاحب جی بڑی گالیاں نکالتے ہیں، اور میں نے کہا شرم کار، حضرت صاحب کو بتا، جا کے ان کو بتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے، اعلانیہ گناہ ہے۔ تیرا مرشد اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور تو فخر سے بتا رہا ہے، یہ شرم والی بات ہے۔ پیر صاحب کو سمجھا جا کے، پاگل ہو گیا پیر صاحب، عقل سے خالی ہو گئے، جاہل مطلق ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ اب تو لوگوں نے کرامت کا عجیب و غریب حال کر دیا نا۔ میرے حضرت صاحب نے 1 سال ہو گیا کرتا نہیں پہنا۔ میں نے کہا نبی پاک تو بڑا لمبا کرتا پہنتے تھے، حضور جب بیٹھتے تھے تو آپ کی مبارک وجود اس کرتے کے اندر سارا سمٹ جاتا تھا، سرکار سمیٹ لیتے تھے، تو حضور تو لمبا کرتا پہنے اور تیرے پیر نے 6 سال ہو گئے نہیں پہنا۔ اس کو سمجھا کہ کرتا پہننا حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔
اور اگر مجذوب ہونا ہے تو صحیح کر کے ہو. پھر روٹی وہ زمین پہ کھاتا ہے, نماز عرش پہ پڑھتا ہے. نوٹوں کا اسے پتا ہے 100 والا کون سا ہے اور 1000 والا کون سا ہے, اور جب نماز کی باری آتی ہے تو مجذوب ہو جاتا ہے. تو یہ دھوکہ دہی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. آپ دھوکے کا شکار نہ ہو. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ اللہ کے ولی ہیں. جو ایمان لائے تو یا اللہ پھر انہیں ملے گا کیا؟ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا, ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ, اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں یہ بات کہنے کی. مجھے ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ یار ذرا میرا یقین کرنا, آپ کو ضرورت ہے کہنے کی کہ یار ذرا میرا, میں بدلوں گا نہیں. بندوں کو ضرورت ہے پر اللہ کو ضرورت ہے. حالانکہ خالی اللہ سے بھی کام چلتا ہے اور خالی انا سے بھی کام. اس کا مطلب ہے ولیوں کی شان کوئی بڑا ہی ضروری کام ہے. 2 جملے لائے اور آگے بھی مفسرین کہتے ہیں ضرورت نہیں اللہ کو ثابت کرنے کی کہ میں باتیں بدلتا نہیں. اللہ بھی کبھی بدلا ہے, لیکن فرمایا میرے ولی, ان کو خوف نہیں ہوگا, غم نہیں ہوگا. جنت میں بھی خوشخبری, دنیا میں بھی خوشخبری, قبر میں بھی خوشخبری. یہ کہہ کے کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ, میری باتیں بدلا. یا اللہ اتنی پک نہ کرا, ہمیں پتا ہے تیری نہیں بدلتی. فرمایا بات میرے دوستوں کی ہو رہی ہے نا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلا. اور خود فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہ جو میرے ولی ہیں نا اور یہ جو انہیں ملا ہے, فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی, یہ بہت بڑی. ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں. عرس, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بعض احباب کہتے ہیں عرس نہیں منانا چاہیے. بھائی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ سنو, عرس کا لفظ کہاں سے آیا. آپ نے جلدی جلدی میری باتیں سمجھنی ہے, مضمون زیادہ ہے, وقت تھوڑا ہے. آپ کو اٹھانا جگانا نہ پڑے اور ایک ایک بات آپ نے فٹافٹ یاد کرتے جانا ہے, تاکہ نا وہ جو ہر سال آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں نا, ایک دفعہ یاد ہو جائیں آپ کو. یہ جمعہ اس طرح پڑھا کریں آپ حضرات جیسے بندہ سبق پڑھنے آتا ہے, تاکہ اسے سبق صحیح کر کے یاد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال پوچھتے ہیں. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا, کس مذہب کا ماننے والا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا, ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ بھئی ہم نے تو کھل کے کہنا ہے, ہم کہا کرتے تھے بالغ الغلام کمال. بچے کو آتا ہے, ہم نے کہنا ہے بالغ الغلام کمال, کاشف الدجا بجمال ہی, حسنت جمیع خصال ہی, کیونکہ صلو علیہ. ہمیں تو یاد ہے, رٹا لگا کے یاد کیا ہوا ہے. سوتے ہوئے کو بھی ذرا چھیڑ دینا کوئی بالغ الغلام تو سارا سنا دیتا ہے. سوئے سنی کو بھی یاد ہے, بالکل سویا ہوا اس کو بھی یاد ہے. تو ہم نے تو کہہ دینا ہے. وہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ میں کہا کرتا تھا حدوں میں رہنا چاہیے, اتنی بات کرنی چاہیے, اتنی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو یاد ہے. ہمارے تو آپ یقین کریں بڑی سادی سی بی بی سے کبھی پوچھیں کہ کوئی نعت شاعت آتی ہے تو وہ بھی کہہ دیتی ہے تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول. بالکل ان پڑھ سادی, بالکل یہ بات اسے بھی یاد ہے. اور آپ یقین کریں ہمارے تو بوڑھوں کو, دیہاتیوں کو بھی حضرت حلیمہ کی ساری باتیں آتی, سارا انہوں نے تو کہہ دینا ہے بالغ الغلام کمال ہی, کشف الدجا بجمال, حسنت جمیع خصال صلو علیہ. فرمایا جب صحیح جواب دے گا نا 3 سوالوں کا تو فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس. حدیث مشکات ہے. فرشتے اس بندہ مومن سے کہیں گے یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. نم کا نومت خوشیاں سمٹی ہوتی ہیں اس کے دامن میں. آج نا اس کی سوچ پرواز وہ کہیں پہنچ گئی ہے, اس کا ایک معیار بن گیا زندگی کا. وہ بات کو تکلف میں نہ لینا, اس کا حسن لینا. جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی, جس کو پتہ چل جائے میں سہاگن ہو گئی, اس کی پرواز ہوتی ہے بلندی کی کہ میرا اب کوئی گھر ہے, میں اب ایک مکمل زندگی گزارنے والی ہوں. بھائی فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس, اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, کیونکہ اس سے اس کے دلہا کی ملاقات ہے. ولی سے بھی کہا جاتا ہے سو جا, آج تیری رب رسول سے ملاقات ہے. وہ اس عروس سے لفظ عرس نکلا ہے, اس عروس سے لفظ
اس کا لغوی معنی شادی کے. ہم ہر سال عرس مناتے ہیں گویا وہ دن مناتے ہیں, گویا وہ دن مناتے, یاد رکھنا, گویا ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی. ہم ہر سال وہ, میری بات کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ عرس والا لفظ کا مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے چلیں. کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو, پڑھو حضرت امام خازن کو, تمام تفاسیر پڑھیں, تمام. نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جاتے. حضور ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ ہر سال حضور جاتے. قریب تھا نا احد کا پہاڑ, مہینے کے بعد چلے جاتے. ہر روز جاتے کو منع تو نہیں نا بھائی, لیکن نبی پاک کیا کرتے؟ ہر سال جاتے. حضور کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جاتے. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو حضرت عمر بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر کے بعد جناب عثمان غنی بھی ہر سال جاتے. حضرت عثمان کے بعد مولا علی بھی ہر سال جاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے جب یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جاتا. کہتے ہیں ایک سال نہیں گیا تو حضرت امیر حمزہ میری خواب میں آ گئے, کہنے لگے پکا یارانہ لگا کے پھر چھٹی نہیں کرنی چاہیے, تو ہے ہی نہیں یار, تو پہنچا ہی نہیں. او بھائی احد کے شہید جو تھے وہ تو بخشے ہوئے, ان کو تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, لیکن حضور پھر بھی ہر سال ان کے مزارات پر اسی سے ہم نے نکالا ہے کہ ہر سال اللہ کے بندوں کا عرس منانا چاہیے. سال کے بعد اللہ کے بندوں کا عرس. آپ جب احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ آج بھی مدینہ شریف جائیں گے تو آپ کو یاد تازہ ہوگی کہ انہوں نے جہاد کیا تھا, یہ شہید ہوئے تھے, انہوں نے حضور کے نام پر جانیں دی تھی. جب سال کے بعد داتا صاحب کا عرس آتا ہے تو یاد بھی آتا ہے کہ یہ شہزادہ غزنوی سے چلا, گھر چھوڑا, کاروبار چھوڑا, بال بچے چھوڑے, رشتہ دار چھوڑے, کوئی نہیں تھا داتا صاحب کا لاہور میں. راوی کے کنارے 1000 سال پہلے جب لاہور میں آبادی بھی کوئی نہیں تھی, داتا علی اجمیری آ کے بیٹھے, پتے کھایا کرتے تھے. کہتے میں درختوں کے پتے کھاتا, راوی کا پانی پیتا. لوگ کہتے علی اجمیری گزارا کیسے ہوگا؟ فرمانے لگے جس رسول کے دین کے لیے آیا ہوں وہ مدد بھی فرما دیں گے. جب سال کے بعد ان کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد آتی ہیں نا. خواجہ اجمیری کا عرس منایا جاتا ہے تو ان کی خدمتیں یاد کی جاتی ہیں. مجدد صاحب کا عرس منایا جاتا ہے تو خدمتیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عرس منا کے ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے. تو سال کے بعد والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. عرس میں ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد خطاب ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیڑی شے نجائز دے چو دسو چھڑ دینے جڑی نجائز ہے. تلاوت نہ کریں تسی بول دے نہیں, نہ کریں. پوچھ لینا مولانا صاحب سے کہ قرآن شریف پڑھا کریں کہ رہنے دیں, اور نعت شریف بولے ہمارا تو گزارا ہی نہیں. بالکل یقین کریں جس دن نعت نہ سنے وہ رات گزرتی نہیں. غذا ہے, روح کی غذا ہے نعت. بغیر نعت کے چل ہی نہیں سکتا مسلمان, اور حضور کا نام لینے والا بغیر نعت کے چل جائے ہو ہی نہیں سکتا. تقریر خطاب نہ کریں جو حضور کی سنت ہے. نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو کھانا زیادہ کھلائے اور سلام پہلے لے. تو کھانا نہ کھلائیں, حضور کے طریقے پہ عمل نہ کریں. کہتے ہیں جی کچھ باتیں غیر شرعی آ گئی ہیں, کچھ باتیں لہذا عرس بند کر دینے چاہیے. یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, شرعی ہے کہ غیر شرعی ہے؟ بول کے بتائیں یار. تو یونیورسٹیاں بند کرانے کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے مولانا صاحب؟ صرف عرس ہی بند کرانے ہے نا غیر شرعی یونیورسٹیوں کی تعلیم, کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں مرد عورت اکٹھے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو آپ ہر جمعے میں تقریر کیوں نہیں کرتے یونیورسٹیوں کے خلاف؟ ہر جمعے عرس کے موقع پر تقریریں کرتے ہیں, عرس بند کرو بھائی. کسی جگہ کوئی غیر شرعی بات شامل ہوگی تو غیر شرعی چیز بند کرائی جائے گی, عرس بند نہیں کرایا جائے گا. ڈھول بند کرایا جائے گا, تماشے بند کرائے جائیں گے, فضولیات بند کرائی جائیں گی, غلط حرکتیں بند کرائی جائیں گی. عرس بند, عرس تو بڑے بھائی فیض کا ذریعہ ہے, عرس تو فیض کا ذریعہ ہے. یہ کیے جائیں گے, یہ منائے جائیں گے. اولیاء اللہ کے تذکرے, اور دیکھو کان ادھر سے نہیں پکڑتے ادھر سے پکڑتے, کہتے ہیں ہم جی برسی کرتے ہیں. تو برسی کس سے ابھی کی منائی گئی تھی بتاؤ؟
عجیب چکر ہے، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، امت میں تفریق ڈالتے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس منائے جاتے ہیں، اس میں جو غیر شرعی چیزیں ہیں وہ بند کی جائیں گی، وہ نکالی جائیں گی، ختم کی جائیں گی۔ ہم ہر روز ہر موقع پر ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا عرس پہ جاؤ قرآن پاک پڑھو۔ اب مرید یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیٹی امرود کی لے جاؤں گا تو مجھے فیض زیادہ ملے گا، تلاوت نہیں کرتا پیر صاحب کے لیے، بالکل سپارہ نہیں کھولتا، یہ کام نہ مجھ سے کراؤ، وظیفہ نہ پڑھاؤ، درود شریف نہ پڑھاؤ، کہتا پیٹی ایک لے لو میرے سے امرود کی، اسی پہ گزارا چلاؤ۔ او خدا کے بندے کو، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اب بھی جس کو موقع ملے جا کے ہندوستان میں سران شریف دیکھ لے، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں میرے ابا جی کو قرآن پاک سے پیار ہی بڑا تھا، جو میرے والد کی قبر پہ آئے قرآن پاک پڑھے۔ بہت سارے مزاروں پہ ہم جاتے ہیں، میں جس علاقے کا سفر کرتا ہوں، میرے اساں فرمایا کرتے تھے وہاں کا ولی اس علاقے کا سربراہ ہوتا ہے، پہلے اسے سلوٹ کرو۔ میں جاتا ہوں جس علاقے میں جاتا ہوں اس علاقے کے ولی کے مزار پہ جاتا ہوں۔ میں چشتیاں گیا، مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر میں نے حاضری دی، آپ یقین کریں کلیجہ پھولوں کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ جو جہاں غلطیاں ہیں وہ تو لوگ روز بیان کرتے، پر جہاں اچھائیاں وہ بھی تو بیان کرنی چاہیے نا۔ خواجہ صاحب کے مزار کی چاروں جانب بیٹھ کے بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مدرسہ خواجہ صاحب نے زندگی میں قائم فرمایا میرا دل کرتا ہے میرے دائیں بائیں قرآن پاک پڑھا جائے۔ تو یہ بھی بات سناؤ نا، وہاں کی بھی تصویر چڑھاؤ، یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہ ایسے بھی دربار ہے جہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں چشتیاں جا کے تجربہ کر لیں، لیکن لوگ اچھی باتیں بیان کرنے کو تیار ہے۔ وہ ایک ملنگ سجدہ کر رہا تھا تو میں نے کہا وہ جاہل ہے، وہ کرے سجدہ تو کرتا رہے، ہمارا اس سے کیا تعلق۔ علم کی بات کرو، کسی سمجھدار آدمی کی بات کرو، آپ ان پڑھ بندہ اٹھا کے لے آئیں گے اور دلیل بنائیں گے اس کو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کے مزار پہ چادر چڑھائی جاتی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے لڑائی کرنی ہو کوئی حرج نہیں، ہم پہلے بھی بڑا تیار رہتے ہیں باتیں سننے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا قبر پر چادر چڑھانی جائز ہے؟ فرمایا صرف ایک، صرف فرمایا اگر بوسیدہ ہو جائے، پھٹ جائے یا کسی کا بدلنے کا ارادہ ہو، ہوتا ہے نا تبرکن، وہ اتار لیتے ہیں تو نہیں۔ پھر فرمایا 2 چادریں قبر پہ چڑھانا جائز، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ فاضل بریلوی فرمایا کرتے تیرا بڑا دل کرتا ہے نا تو تو اس چادر کی عوض 2 جوڑے خرید کے کسی غریب کو دے اور اس کا ثواب صاحب مزار کو دے دے۔ کتنی چادریں بولے؟ میں ایک جگہ پہ گیا تو اتنی قبر اونچی نہیں تھی جتنی چادریں تھیں، تو میں نے ان سے کہا اتار دو، دلیل بھی دی، کوئی نہ ماننے لگے۔ اب ہر آدمی کا اپنا مزاج ہے نا سوچنے سمجھنے کا۔ وہاں ایک ملنگ بیٹھا تھا جو زیادہ ہی سادہ تھا، میں نے کہا اتار دے چادریں، بابا جی کو کون سی سردی لگ رہی ہے جو اتنی چادریں ڈال دی، اتار دے۔ لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک چادر چڑھائیں گے مزار پر، ہاں مزار پر پھول ڈالیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام گزر رہے تھے تو 2 قبروں کے پاس سے حضور کا خچر گزرا، خچر بدکا، حدیث بخاری ہے، خچر بدکا۔ سرکار اتر گئے، حضور نے فرمایا یہ خچر بھلا کیوں بدکا ہے میرا؟ ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ جس خچر پر حضور بیٹھ جائے اسے بھی اللہ غیب کی نظر عطا فرما دیتا ہے، اسے بھی سمجھ آ گئی کہ اندر عذاب ہو گئے۔ خچر پر حضور بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پر عذاب ہو رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ ایک بندہ پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا غیبت کرتا تھا، لہذا عذاب ہو رہا ہے۔ بچنا چاہیے نا ان دونوں چیزوں سے۔ میرے حبیب پاک نے فرمایا 2 ٹہنیاں توڑ کے لاؤ، 2 ٹہنیاں لائی گئی، حضور نے قبر پہ ڈال دی۔ فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی قبروں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ قبر پہ پھول ڈالے، پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو جی، قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ لو دلیل سن لیں، مشکات کی حدیث ہے۔ میں نے کہا تھا جلدی میں آپ کو ساری باتیں، مضمون یہ بڑا طویل ہے، ہر پہلو پر بات کھول کے کی نہیں جا سکتی۔ قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا یا تلاوت کرنا یا اصال ثواب، سنو مشکات میں حدیث ہے، کتاب الایمان میں رسول پاک
پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا، پھر حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضور نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا، آنکھوں میں آنسو آئے، حضور نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضور نے زور سے پڑھا، آہستہ آہستہ محبوب کے چہرے پہ خوشی آنے لگ گئی۔ جب حضور فارغ ہو گئے، دعا مانگی، نکلنے لگے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو گئی تھی، میں نے تسبیح پڑھی ہے تو اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا ہے، اللہ نے اس کی قبر کو۔ تو پھر اس کا مطلب ہے قبروں پہ کھڑے ہو کے تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ان کے لیے کوئی تسبیحات پڑھنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے صلی اللہ تعالی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں جی ختم، پھر آخر میں ختم شریف ہی رہ جاتا ہے کہ وہ ختم شریف نہ پڑھیں۔ اگر آپ مجھ سے میرا چھوٹا سا تجربہ پوچھیں نا، تجربے کی بات یہ ہے کہ اب ختم نہ دلانا فیشن ہے، اب یہ فیشن ہے، کیونکہ اب لوگ کام وہ کرنا چاہتے ہیں جو باپ دادا نے نہ کیا ہو، تھوڑا سا انوکھا کام، ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے، کیونکہ ختم دلانا بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کہتے ہیں ختم دلاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ کچھ باتیں مجبوری ہوتی ہیں، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم پر سوالات کیے جاتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی جماعت کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اور بعض جگہ پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو، طبیعت نہیں چاہتی، بلکہ یوں سمجھ لیں کچھ لوگوں کو ہم اس قابل نہیں سمجھتے ان پر بات کی جائے، لیکن پھر بھی بات جب سوال اٹھتا ہے تو بات کرنی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا، غریب ماڑا، تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، پوچھ لیتے ہیں نا، اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا، تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ، کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے، پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ، بولے صحیح کہہ رہا ہوں؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں، تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے، تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے، ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا، جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو، حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو۔ تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو۔ مانگنی چاہیے نا، لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے۔ امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں۔ اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانے، کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ؟ یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی، بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو بھائی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں
تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں. کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں, آیتیں پڑھ لیں, پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو, سامنے کھانا رکھ کے دعا. کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ, دنیا بڑی آگے چلی گئی, انہیں آگے لے کے جاؤ, تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے. توجہ کرنا میری بات پہ, کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر, کھانا دور رکھ لیا, دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض, لیکن مانگا کر, دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا, آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے, سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں, اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے, آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا, یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو, امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. وہ حضور کہنے لگے عمر تو طے تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے, اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا, جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا, وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے ہیں میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا. میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے, یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سولا, دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم. شریف پڑھنا, اصال ثواب کرنا, یہ ہمارا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے ہیں میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, آپ حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں, چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں, رات پورا نہیں سو سکا, پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کوئی تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے. طبرانی میں حدیث ہے, اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے, ایک بدو آ گیا دیہاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی نظریں, پھر جلتے بجھا دیے, پھر روتے ہنسا دیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے, دیکھنا حضور نے خود فرمایا, خود نبی کریم. حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا, اس طرح کر کچھ مانگ لے, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل بکرم, اور بھی کچھ مانگ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟
دیہاتی تھا نہ بدو تھا، یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں۔ کہا واقعی حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے۔ بندہ بدو تھا، بس لمٹ ہی تھوڑی تھی، تھوڑی لمٹ تھی۔ حضور نے فرمایا مانگ۔ کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس، ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا، ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو، تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس۔ حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو، نبی کریم سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا۔ حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ اور۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں ہی۔ مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے۔ فرمایا چل مانگ لے۔ بندہ ہی چھوٹا تھا، یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں، تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے؟ یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے، اور جن کو ملا ہے پھر کمال ہی ہو گئی ہے، کھل کھلا کے ملا ہے۔ اور میرے ایک استاد تھے تو ان سے ایک شخص نے کہا کہ حضور فلانا مولوی جمعے پہ کہہ رہا تھا حضور کچھ نہیں دیتے، فرمانے لگے اسے ملا کچھ نہیں نا، ہم سے آ کے پوچھے ہم کیا تھے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، ہم سے پوچھے جنہیں ملا ہے اور کس طرح ملا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اور مانگ لے۔ کہنے لگا واقعہ ہی دیں گے؟ فرمایا ہاں دیں گے۔ کہنے لگا جی اونٹ دے دیا تو پھر سارے سفر کا کرایہ بھی دے دیں، خرچہ بھی دے دیں، پیسے بھی دے دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اوہو کچھ نہیں بھائی، اس کی حیثیت ہی نہیں، کدھر چلا گیا؟ اب حضور نے خود یہاں محبوب کریم نے روک کے ارشاد فرمایا، حضور مسکرائے، فرمایا جا تجھے آنے جانے کا خرچہ بھی دیا۔ اب ذرا لفظ سننا، حدیث طبرانی ہے، محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو حضرت موسیٰ کے دور کی وہ بوڑھی اچھی ہے، خود حضور فرما رہے تجھ سے تو جناب موسیٰ کے زمانے کی وہ بوڑھی۔ حضور کون سی بوڑھی؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے کان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون سی بوڑھی؟ ذرا مزار کی برکت دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کریم نے حضرت موسیٰ جب ہجرت کرنے لگے تو فرمایا موسیٰ جب جاؤ نا تو سمندر کے قریب یا سمندر کے اندر یا سمندر کے کنارے، مختلف لفظ ہیں روایتوں میں، حضرت موسیٰ کا تابوت، حضرت یوسف کا تابوت بھی دفن ہے، تو وہ تابوت بھی ساتھ لے جانا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا پر یہ نہیں بتایا دفن کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے تو ڈھونڈنے کے بعد عرض کی مولا یہ بھی بتا دے وہ کہاں ہے؟ فرمایا نہیں، وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کیا؟ مزار۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کا؟ حضرت، ہاں الحمدللہ یہ سنت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا مزار کدھر ہے؟ ہم سائی وال کھڑا ہو کے پوچھتے ہیں کہ پاک پتن شریف جانا ہے، راستہ کون سا جاتا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرمایا مل نہیں رہا تھا، لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ہے، اور یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، واللہ اللہ تو اپنے نبیوں کے سامنے سارے پردے کھول دیتا ہے، یہ بھی حکمت ہے۔ کہاں ہے مزار؟ لوگوں نے کہا حضور ایک بوڑھی اماں ہے، بڑی بوڑھی، اس کو پتا ہے۔ فرمایا بلاؤ۔ اماں کو بلایا، کہا تو زیادہ بوڑھی ہے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو خود چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ خود آئے، کس کام؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کرے آپ کو یاد رہ جائے یہ باتیں، مزار شریف کا پتہ کرنے آئے۔ آ کے اماں سے کہا اماں حضرت یوسف کے مزار کا پتہ؟ کہنے لگی بالکل پتہ ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہنے لگی ایسے ہی مفت میں ہی بتا دوں، مزار کا پتہ بتانے میں پیسے لگتے ہیں، کوئی مفت نہیں بتایا جاتا۔ ولی کے مزار پہ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ ایسے ہی بتا دوں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اماں میں نے تابوت نکال کے ساتھ لے جانا ہے، بتاؤ۔ اماں کہنے لگی میں، یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ طبرانی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے بتاؤ۔ کہنے لگی پیسے لگتے ہیں پھر بتاؤں گی۔ کہا کیا لیتی ہو؟
تو اماں کی سوچ، حضور کہنے لگے تجھ سے تو اس اماں کی سوچ ہی بڑی ہے. اماں کی سوچ دیکھیں. اماں کہنے لگی موسیٰ اگر حضرت یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی اس شرط پر کہ جنت میں مجھے وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. ختم ہو گئی بات. رکھو یہاں قیمت تو لے لو مزار کا پتہ. لوگ سمجھتے ہیں مزار کوئی معمولی بات ہے. کوئی معمولی لوگ ہیں صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے مزار کا پتہ. کہا اس جنت میں وہ والا مکان جس کے ہمسائے حضرت ہے، یعنی ادھر تسی ہو تو ادھر تے کاندھ، ہاں پنجابی میں کاندھ سانجی ہوئے، پھر پتہ بتاؤں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں تو زیادہ ہی اونچی چلی گئی ہے، اس طرح کر جنت لے لے، یہ موسیٰ کا پڑوس نہ مانگ، جنت لے لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس اماں سے تکرار ادب سے کہہ رہی ہے. یہ بات بھی اللہ نے اماں کے دل میں ڈالی، ادب سے کہتی نہیں پھر موسیٰ نہیں نہ اگر وہ مکان دینا جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. نہیں بتاتی، ناز سے بات کر رہی ہے. 3-4 دفعہ جب کہا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اماں جنت دے تو رہا ہوں. جب اماں ڈٹ گئی لینا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یوں نہ مانگا کرو کہ یا اللہ چاہے دے چاہے نہ دے. فرمایا کہا کرو مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو دے، تو نہیں دے گا تو کدھر جائیں گے. اس سے مانگو، پیار سے مانگو، شوق سے مانگو، دل جمی سے مانگو. عرض کی حضرت موسیٰ سے، تکرار کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کہنے لگی آپ بڑے مہربان ہیں، مجھے وہی والا مکان چاہیے، وہی والا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو ڈٹ گئی ہے، اب بتا کیا کرنا ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ خود نہیں بول رہی، میری توفیق سے بول رہی ہے، اور میں نے ہی بات ڈالی ہے دل میں. تو اس طرح کر، تو وعدہ کر لے میں انشاءاللہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو اماں نے ایڈریس بتایا. بتاؤ مزار کی کتنی برکت ہوئی. بیان کون کر رہا ہے؟ میرے نبی پاک. اور امام خازن نے لکھا ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا نا تو دریا کے کنارے دفن کیا گیا. جس کنارے دفن کیا گیا وہاں سے پانی کی ایک چھوٹی سی نالا گزرتا تھا. کھال بنائے جاتے ہیں نا پانی کے نالے، وہ نالا گزرتا تھا. تو ان کے مزار چونکہ بنا ہوا تھا سنگ مرمر کا، تو جب گزرتا تھا تو جس طرف وہ سارا پانی چھو کے گزرتا تھا وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. ایک سائڈ سرسبز ہوئی تو دوسری سائڈ والے لوگ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تمہارے اکیلے کے نبی نہیں تھے، ہمارے بھی ہیں، ہم نکالیں گے رات کو تابوت ادھر دفن کریں گے، ہمیں بھی تو سبزہ چاہیے نا، ہمارے کھیتوں کو بھی اسی دریا کا پانی لگتا ہے پر سبزہ نہیں. لیکن چونکہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے مزار سے چوں کے گزرتا ہے تو تمہیں سبزہ ملتا ہے. اب فیصلہ کیا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں انہوں نے کہا اس طرح کرو حضرت یوسف کو وہیں رہنے دو، تو ایک اوپر سے کھال بنا لیتے ہیں، پانی سارا ادھر سے گزرے گا، آگے جا کے 2 حصوں میں بانٹ لیں گے، آدھا ادھر چلا جائے گا آدھا ادھر چلا جائے گا. کہتے ہیں جب انہوں نے بانٹا تو سارا علاقہ ہی سرسبز و شاداب ہو گیا. اس پاکستان میں کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ کون سا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا؟ کون سا جرم ہے جو لوگوں نے نہیں کیا؟ لیکن پتہ ہے اس کے کھیت خشک نہیں ہوئے. آپ کو پتہ ہے اس وطن کی دھرتی پر سبزہ اگنا بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے یہاں سب کچھ ہوا، حکمران لوٹ کے کھا گئے، لیکن اس دھرتی پہ کبھی خشک سالی نہیں آئی. یہاں کبھی کھیتوں نے سبزہ اگانے سے انکار نہیں کیا، یہاں کے درخت پھل دیتے رہے. پتہ ہے کس کی برکت سے؟ داتا علی اجویری کی برکت سے. تم داتا صاحب کو بات کرتے ہو، یہ جو تیرے گھر میں پھل آتا ہے اور زمین اگاتی ہے یہ گنج بخش علی حجویری کی برکت ہے، یہ فرید الدین گنج شکر کی برکت ہے، یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی برکت ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کی برکت ہے، یہ میاں شیر محمد شرک پوری کی برکت ہے، یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ کی برکت ہے، یہ ان درویشوں کی برکت ہے کہ ان کے مزار زمین پہ بنے ہیں تو سبزہ اگتا رہتا ہے، بہاریں ہوتی رہتی ہیں، پھول. تو ان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مخالفت کرنے لگ گیا، تو الٹا بات کرنے لگ گیا. پڑھنا کتاب تجھے سمجھ آئے گی، تجھے مل کہاں سے رہا ہے. رب کریم تو ان کی حیائی بڑی کرتا ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگے جی قبر کیا ہوتی ہے، آپ مزار پہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا تجھے آج تک نہیں سمجھ آئی؟ پڑھ ترمذی شریف، نبی پاک نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر قبر نہیں ہوتی، جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے. ہم تو جنت کی زیارت کرنے جاتے ہیں، آج تک سمجھ نہیں آئی. اور یہ بھی یاد رکھو جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے او جھوٹے ہون یا
وہ جھوٹے ہون یا ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی, جس کا نام لے کے جیے, بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے, وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی, ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ, لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی, اتنے نوٹس بن گئے, اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کرے ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے, ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے, ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ, وہ خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندے ہی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کرنی, اور نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما, تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک رات پھر ایسے کیا, کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے, فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا, وہ ترتیب دینی تھی, حوالہ, فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے ہیں سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے, یہ جسوسی بھی خیر والی ہے, کریں گے. کہتے ہیں رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے, مان جاتا ہے نا جی. کہتے ہیں وہ نا تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے چراغ گول کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی, چمک دمک ہو گئی, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ہیں ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی, زبان نے یار من ترکی و من ترکی بگویم, یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا انہوں دل دا حال سناواں. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں, سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے, سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھل کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہ بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے مولوی صاحب مینوں نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوندا جے. پتہ کوئی نہیں ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہیں, سمجھ نہیں آتی. کہتے پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے, کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے, چراغ جلایا, جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا, یہاں کیوں کھڑے ہو؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے, سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیا, وہ سید تھے. کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں, میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے, فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے ہیں سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, زید کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقتیں آشکار کر دے, صداقتیں بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے اور مجھے آفتاب کر دے. کہ حضور آج کہہ دے یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگی, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارث تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں, میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہ حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی, بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں. فرمایا آ کے لیٹتے ہیں, خدمتیں بھی کر لیتا ہوں, مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں. فرمایا آج پھر آئے تھے, آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا,
بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ میرے بھائی، جن سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ میاں صاحب کہا کرتے پیر مریداں دے سر تے ہی رہندے، جھوٹے ہون یا ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں دلیل دے دوں، بات مکمل ہو جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اکٹھے ہوں گے، اللہ انہیں اکٹھا کر دے گا۔ تو یہ تھوڑی نسبت ہے، اس لیے بزرگوں کے آستانے کبھی نہ چھوڑنا، ان کے مزارات کی حاضری، غیر شرعی حرکت نہ کرنا کبھی بھی۔ غیر شرعی حرکتیں بھی ہوتی ہیں، غیر شرعی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا آپ بزرگوں کے مزاروں پہ فیض کیوں نہیں ملتا ہمیں؟ فرمانے لگے وہ تو دینا چاہتے ہیں پر تم جا کے غیر شرعی حرکت کرتے ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے دائرے میں رہو گے تو تمہیں جھولی بھر کے عطا کریں گے۔ دائرے میں رہیں، عقیدت رکھیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ بزرگوں سے فیض یاب کرے۔